أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، بچڑے کو معبود بنا کے، ایک گائے کو اپنا خدا سمجھ کے تم نے اپنے جانوں پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور یہ تمہارے جانوں کے اوپر ظلم ہے، کیونکہ شرک جو ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کس لحاظ سے ہے؟ ظلم یہ ہے کہ دیکھیں جو چیز اللہ نے بنائی ہے، جو حق اللہ کا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو دیں گے تو وہ ظلم ہے، تو یہ حق اللہ ہی کا ہے کہ اس کو خدا کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آتا ہے کہ ان کو کہا کہ تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، فتوبوا الی بارئکم، کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ اپنے رب کے آگے توبہ کرو، تو ان کی توبہ کیسے تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا؟ ایک دوسرے کو مار دو، یعنی کہ ایک دوسرے کو ہلاک کر دو۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو، ایک دوسرے کو، انفسکم اپنے نفسوں کا مطلب اپنے ہی بہن بھائی تو اس میں ہوں گے نا، ایک دوسرے کو مارو۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے رب کے پاس زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوا، کس وجہ سے؟ کل ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ختم ہو جائے گی میری قوم، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ تو ایک اور بات ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان، دونوں مسلمان ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کے لیے کھڑے ہوں تو وعلیکم السلام، تو جو قاتل ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا اور جو مقتول ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ مقتول کا مطلب ہے ایک نہیں تو ایک، دونوں میں سے ایک مرے گا نا، دو تو نہیں مر سکتے، ایک مرے گا نا۔ جو مرا ہے وہ بھی دوزخ میں جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ بھی اگر مرے گا، بعد میں مرے گا تو بھی دوزخ میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی آپس میں جنگ جو ہوتی ہے نا، وہ شہید نہیں ہوتے ہیں۔ جو کافر کسی مسلمان کو مارے گا تب وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے تو دونوں دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی بھائی قرار دیا نا، کہ وہ ایک دوسرے کی جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو، اپنے خاندان والوں کو صرف نہیں کہا بلکہ مسلمانوں کو کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا جسم ہے نا، ہمارے جسم کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی ہوگی۔ سامنے بیت اللہ کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ہر کوئی کعبے کی عزت کرتا ہے نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے زیادہ ایک مسلمان کی عزت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان کو تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں نا، آپس میں کوئی بھی ہو۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا ہے اور ان کو کہا ہے کہ تم ایک جگہ پہ جاؤ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی قبول کرے گا اور تم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو جب وہاں پہ وہ قوم گئی ہے، کیونکہ وہ غلام قوم تھی، جب وہ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں تھا اللہ تعالیٰ کو۔ آپ کو بات ہوئے ہیں، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم پہاڑ کے اوپر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی انہوں نے آواز سنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ان سے باتیں کی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم آپ پہ ایمان ہی نہیں لاتے جب تک
حتی نری اللہ جہرۃ، جب تک ہم اللہ کو نعوذ باللہ اپنے سامنے نہ دیکھیں، ہم تب تک آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ان کے بھی اس وقت وہ بھی انہوں نے پیار سے نہیں کہا، انہوں نے فوراً سے کہا کہ ہم ایمان ہی نہیں لاتے، ہمیں فوراً سے دکھاؤ ہی دکھاؤ، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمیں دکھائیں اللہ تعالیٰ کیسے ہیں یا اللہ کی کوئی چیز، نہیں، فوراً سے کہا ہے ہم آپ پہ ایمان نہیں لاتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ کو ان کی بات بہت بری لگی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بجلی بھیجی جس کی وجہ سے 70 آدمی جو تھے وہ وہیں پہ مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب وہ بندے مر گئے تو آپ دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ ان کی بہت دعا سنتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چن کے لایا ہوں کہ وہ آپ کے آگے توبہ کریں گے، آپ ان کی بخشش کریں گے، اور وہ آپ کی آواز کو سنیں گے تو باقی قوم کو جا کے کہیں گے کہ واقعی میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خدا ہے جو اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو جب یہ 70 آدمی آپ نے مار دیے ہیں، ان کی غلطی کی وجہ سے آپ نے مار دیے ہیں، تو میں قوم کی طرف جاؤں گا تو میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ سارے کوئی بھی میرے پر ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کریں۔ ثم بعثناکم، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فوراً سے ان کی دعائیں اس لیے قبول کر رہے تھے کیونکہ ابھی وہ غلامی سے آئے تھے تو غلطیاں ان سے ہونی تھیں۔ ان پہ انعام کیا، وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل بھیجے تاکہ وہ دھوپ سے بچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے لیے خوراک کا بندوبست کیا۔ آسمان سے کوئی جگہ ہو سکتی ہے وہ نہیں ہمیں پتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، کوئی ایک جگہ ہو سکتی ہے یا سارے آسمان سے ان کے لیے کوئی من و سلوہ اترتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ میٹھی کوئی چیز تھی کے اوپر یہ پھل نازل کیے ہیں، کھانا ان کو دیا ہے۔ اب ان کو پکانا تو نہیں پڑے گا نا، ان کا سارا ٹائم اللہ کی عبادت میں لگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کی مدد بار بار اس لیے کر رہے تھے تاکہ وہ لوگ اللہ کے دین کو سیکھیں اور اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے اوپر انعامات اس لیے کیے تاکہ وہ کاموں سے بچیں اور اللہ کی عبادت میں سارا ٹائم لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اب یہ میں نے اتارا ہے تو تم کھاؤ۔ وما ظلمونا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے تھے، یعنی کہ پیچھے جو بھی ان کے سزائیں ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ کیسے؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ اس بستی میں چلے جاؤ اور اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، ایک دروازہ ہے اس میں سے جب گزرو وہ دروازہ ہوگا اس قوم میں نا، تو وہاں پہ تم نے کہنا ہے قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کوئی ایک دروازہ ایسا ہوگا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، جو ایسا کہے گا ہم اس کی نیکیوں کو، ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے، احسان یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے حق سے زیادہ کرے، مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے احسان؟ تو حدیث میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کأنک تراہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ، اگر تمہارے دل میں یہ بات نہیں آتی تو تم فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، احسان یہ ہے کہ تم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز کی حالت میں، تم یہ سوچو کہ میں جیسے بھی نماز پڑھوں گی، تیز پڑھوں گی، غلط پڑھوں گی، جلدی جلدی سے پڑھوں گی، تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت انسان کے سامنے ہوتے ہیں، اگر یہ چیز نہیں آتی تو تم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم جو بھی نماز پڑھ رہے ہو، نماز کے اندر جو بھی کر رہے ہو وہ تمہیں اللہ دیکھ رہے ہیں۔ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ بستی میں اترو اور کھاؤ، اور اس دروازے سے جب گزرو تو یہ کہنا کہ اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے جو یہ کام ہے اس سے زیادہ تمہیں اجر دے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آپ یہ دیکھیں کتنی کیا کہہ سکتے ہیں کس قسم کی قوم ہے، ہر بات پہ اللہ کی نافرمانی۔
انہوں نے اس بات کو بدل دیا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو بار بار آزمائش کر رہے ہیں نا کہ اس دروازے سے نہیں جانا تو یہ کام کرنا، منو سلوہ ہے، فلان چیز ہے تو یہ کام کرنا. تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ جب وہ دروازے سے گزرے ہیں تو انہیں یہ مانگنا چاہیے تھا کہ اے اللہ ہمیں بخش دے. آیت میں آئے نا. تو ان ظالموں نے فبدل الذین ظلموا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان ظالموں نے بدل دیا اس بات کو، اور انہوں نے ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. جب وہ اس دروازے سے گزرے ہیں ان کا کام یہ تھا کہ ہم یہ کہیں کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اجر دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ جب اس دروازے سے گزرے ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا اے اللہ ہمیں کھانا دے، اے اللہ ہمیں کھانا دے، ہمیں کھانا دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں کے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوراً سے رجزا من السماء، آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، بما كانوا یفسقون، جو وہ فسق کرنے والے تھے. فسق کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ کی نافرمانی کی ہے نا تو یہ چھوٹا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں انہوں نے مانا ہے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے. فسق میں نے بتایا تھا نا، فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان بھی ہوتا ہے. فاسق جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، کبیرہ گناہ انہوں نے کیا ہے نا، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے، وہ کبیرہ مطلب سب سے بڑے گناہوں میں سے جو ہوتا ہے نا وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہاں سے جب گزرو تو معافی مانگنا، تو انہوں نے وہاں پہ کھانا مانگنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب پھر دیا. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پھر آئی ہے، کچھ لوگ اور آئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ صحرا میں پانی نہیں ہے تو آپ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں پانی نازل کریں، ہمیں پانی دیں. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کتنے انعام کر رہے ہیں. پہلا انعام کون سا تھا؟ وہ اپنے جانوں کو ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. دوسرا، جب وہ کوہ طور کے اوپر گئے ہیں انہوں نے کہا ہے ہمیں اللہ کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، پھر زندہ کر دیا ان کو. یہ اللہ کا انعام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوہ عطا کیا. پھر جب دروازے سے کہا کہ گزرو اور بخشش مانگنا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کھانا مانگنا شروع کر دیا. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ انہیں معجزوں پہ معجزے دکھائی جا رہے ہیں تاکہ وہ اللہ پہ پختہ ایمان لائیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھی مثال بنے. انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے لیے پانی آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، آپ پڑے ایسے پتھر کے اوپر لاٹھی ماریں. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے نکلیں گے پانی کے. پتھر میں سے 12 چشمے نکلیں گے پانی کے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ان کے سامنے معجزہ تھا نا. کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کہا ہے کہ کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، کھاؤ اور پیو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لیکن زمین میں فساد نہیں کرو، کھاؤ پیو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی بھی دیا، من سلوہ بھی عطا کیا، بہت ساری نعمتیں دی نا ان کو. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نافرمانی پہ نافرمانی، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب بھی دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اب وہ پھر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہم صبر ہی نہیں کرتے، ہم نہیں صبر کرتے، بس ایک ہی چیز کھاتے رہے، بنو سلوہ، بس پکی پکائی ان کو چیز مل رہی تھی لیکن وہ کہتے ہیں نا راس نہیں آئی ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے بلکہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے کچھ اگائے. من بقلیہا، کھکڑی سے، وقثائیہا، ایک سیکنڈ، زمین میں سے ترکاری اور کھکڑی، اپنی گندم اور اپنی مسور اور اپنے پیاز اگائے. یعنی انہوں نے کہا ہے کہ زمین میں سے ترکاری، کھکڑی، گندم، مسور اور پیاز ہمیں چاہیے، اس طرح کی کچھ چیزیں نہیں یہ کہ آسمان سے ہمیں بھیج دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، تم اس چیز کو بدلنا چاہتے ہو جو ناقص ہے اور اس چیز کو چھوڑنا چاہتے ہو جو بہتر ہے. وہ کھانا جو آسمان سے اللہ نازل کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دے رہے ہوں گے؟ جنت میں سے کھانا دے رہے ہوں گے نا. تو اللہ تعالیٰ جو کھانا نازل کر رہے ہیں وہ تمہیں بغیر محنت کے اور اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. جو تم زمین سے لینا چاہتے ہو پھر تم اسے اگاؤ گے، پھر اس کے اوپر محنت کرو گے، پھر اسے پکاؤ گے اور پھر کھاؤ گے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اہبطوا مصرا،
اگر تمہیں کھانا پینا چاہیے نا تو تم اس جگہ سے نکل جاؤ. میں نے تمہیں کھانے پینے ان چیزوں سے اس لیے بچایا ہے کہ تم اللہ کے دین کو جلدی سے سیکھو اور لوگوں تک پہنچاؤ. تو تم پھر ان کاموں میں پڑ گئے ہو. پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور کہا کہ تم اس جگہ سے چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, کسی اور جگہ پہ جاؤ, تم جو بھی مانگو گے تمہیں مل جائے گا. میں تمہارے لیے کچھ اور چاہ رہا ہوں اور تم کچھ اور کر رہے ہو. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینت طاری کر دی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور وہ اللہ کے غصے کو واپس لیا, یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسے کام کی کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ, یہ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اوپر غصہ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. یکفرون بآیات اللہ, اللہ کی باتوں کا, اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, دوسرا ظلم ان کا یہ ہے کہ جو نبی ان کو اللہ کا دین پہنچاتا ہے, اللہ کی بات پہنچاتا ہے, بجائے اس کے وہ اللہ کی بات مانے, وہ اس نبی کو قتل کر دیتے تھے بغیر حق کے. کوئی بات نہیں ہوتی تھی, بس اس کو قتل کر دیتے تھے کہ اس نے ہمیں کوئی کیوں بتائی یہ بات. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, یہ ان کی ایسی بات تھی کہ وہ نافرمانی میں حد سے بڑھ رہے تھے. ان الذین, اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ چیزیں بتائی ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو بھی ایمان لائے ہو. ایمان میں سب آ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں صحیح طور پر. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین ہادوا, جو کوئی یہودی ہو, والنصارى, اور نصاری ہو, والصابی, اور صابی ہو, من آمن باللہ, انسان ہو جو اللہ پر ایمان لائے گا کسی بھی فرقے میں. فرقے تو ہم نے خود بنائے نا, کوئی بھی انسان کسی طرح کا بھی ہو, کافر, مسلمان, باقی بھی اور سارے آتے ہیں نا, یہودی, نصاری, اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں, مذاہب آتے ہیں. جو بھی اللہ پہ ایمان لائے گا, والیوم الآخری, اور آخرت پر ایمان لائے گا, اور ساتھ اللہ پر ایمان, آخرت پر یقین ہوگا کہ آخرت آئے گی اور ہم جو بھی کام کر رہے ہیں, اچھے کر رہے ہیں, برے کر رہے ہیں, ہمارا ایک دن حساب ہوگا. وعامل صالحہ, اور اچھے کام کرے گا. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ, اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہوگا. کہاں؟ اللہ کے دو فرشتے بھی محفوظ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جو یہ کام کرے گا, کیا کام کرے گا؟ اللہ پہ ایمان لائے گا اور قیامت پر یقین رکھے گا اور نیک کام کرے گا, تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے. اور دوسری بات یہ, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ وہ خوف کرے گا اس دنیا میں اور نہ وہ غمگین ہوگا. یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر ایک وعدہ لیا ہے اور ان کے اوپر پہاڑ کو, اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا اور ان تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی نا, ان سے وعدہ لیا ہے اور پہاڑ ان کے اوپر بلند کیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, یعنی کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان رہتے تھے. تو جب انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے اوپر لے آئے, فوقکم, ان کے اوپر لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, غصے سے کہا, سختی سے کہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ناراض تھے نا ان سے. اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ, پکڑو اس کتاب کو, بِقُوَّةٍ, مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی سے مراد نہیں ہم زور سے پکڑ لیں, نہیں, مضبوطی سے مراد یہ کہ اس کی جو اللہ باتیں کہہ رہے ہیں نا ان کو صحیح مانو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تم بچ سکو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے میں تمہیں فوراً مار دوں گا. تو وہ انہوں نے کیا کیا, ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ, پھر اللہ تعالیٰ, پھر اس کے بعد پھر گئے تم. اور وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, انہوں نے فوراً مان گئے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بات مانیں گے. پھر تھوڑے عرصے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وہ ہٹا دیا, کچھ عرصے بعد پھر وہ پھر گئے. دیکھیں نا کس قسم کی قوم ہے کہ بار بار اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے. پھر وہ اس بات سے پھر گئے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, اگر آپ کے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی, لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ, وہ کب کے خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے, کب کے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا سے مٹا چکے ہوتے. لیکن بار بار اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو کیوں معاف کرتے ہیں؟ شاید وہ واپس آ جائیں. آپ نے ان لوگوں کے بارے میں جانا ہوگا جو تم میں سے ہفتے کے دن والوں تھے, جو ہفتے کے دن کو کہا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ان کی ہیلہ بازی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. آپ جعلناها نکالا لما بین یدیہا, اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اس لیے بنایا تاکہ وہ عبرت بنے پہلوں کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی.
وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا. اور آپ دیکھیے گا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ، کیونکہ تم گائے کو ذبح کرو. انہوں نے پہلے گائے کو، جو فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا تو وہ بادشاہ تھا نا، اس کے سونے کو جمع کر کے انہوں نے گائے بنائی تھی، اور گائے کو کیا کہا تھا؟ یہ ہمارا خدا ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، کیونکہ ان کے دل میں گائے کی ایک عزت تھی کہ گائے ہماری خدا ہے نا، ان کے دل میں عزت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذونا ہزوا، وہ اپنے نبی کو کہتے ہیں تم مذاق کرتے ہو ہم سے. تو نبی کہتے ہیں قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہل بنوں. میں اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں، میں کیوں مذاق کروں گا؟ حقیقت جو اللہ نے فرمایا وہی بتا رہا ہوں. کیونکہ انہیں لگا تھا کہ ہم کیسے اس کو مار سکتے ہیں، گائے کو کیسے ذبح کریں گے، وہ تو ہماری یعنی کہ اس کو بہت عزت والا سمجھتے تھے نا. پھر کہتے ہیں قالوا ادع لنا، اب اللہ نے کہا ہے گائے ذبح کرو، کس طرح کی بھی گائے ذبح کر دو. لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے دعا کرو. کیا ان کا رب نہیں ہے؟ یعنی ایسا لگتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے. کہتے ہیں تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے کہ وہ کس طرح کی ہو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. قال انہ یقول انہا بقرۃ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گائے ایسی ہو نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ وہ بچی ہو، عوان بین ذالک، درمیانی قد کی ہو. فافعلوا ما تؤمرون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کرو جو میں کہہ رہا ہوں، بس نہ بچی ہو نہ بوڑھی ہو، بس جو میں نے کہہ دیا وہ کر دو. پھر وہ کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ پھر اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو. سمپل بتا دیا نا، گائے ذبح کرو، کر دو جس طرح کی بھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں رنگ بتائیں اس کا رنگ کیسا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو وہ والی گائے بتائی جو وہ بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں نا، وہ اس طرح کی گائے ہوتی ہے جو نا، ایک ہوتی ہے کالے رنگ کی گائے اور ایک سفید ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے براؤن کیا کہتے ہیں، ذبح کرو. کیونکہ وہ اس کو بار بار وہ سوال کر رہے تھے. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بھی ذبح کر دو، تو ان کے دل میں جو محبت ہے نا گائے کی وہ دور ہو جائے گی، وہ اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں گے. کیونکہ وہ اس کو خدا سمجھتے ہیں. جب وہ خدا وہ ہوتا ہے جس کو کوئی انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نا، پہنچا سکتے ہیں نا، اللہ کے پاس اختیار ہے. تو جب وہ گائے کو خود ہی ذبح، اگر وہ اس کو خدا مانتے ہیں تو وہ خدا کو تو خود ہی مار رہے ہیں، تو خدا تو ان کو نہیں کچھ کر سکتا، وہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتا. تو ان کے دل میں جو عزت تھی گائے کی، جو اس کو وہ خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس سے ہٹ جائیں گے. تو بار بار وہ سوال کرتے ہیں. انہوں نے اب کہا ہے کہ ہمیں رنگ بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گائے زرد رنگ کی ہو. اور ادع لنا، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں بتاؤ کہ وہ کیسی ہو. تو انہوں نے کہا ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں گائے وہ مل گئی ہے تو انشاءاللہ ہم ہدایت پا جائیں گے، ہمیں مل جائے گی صحیح طریقے سے. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، پھر کہتے ہیں ہمیں صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح کی ہو، پھر ہمیں بتاؤ کہ وہ کس طرح کی ہو. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو ہل نہ چلاتی ہو زمین میں، بلکہ وہ صحیح سلامت ہو اور اس کے اندر ایک داغ بھی نہ ہو. قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہتے ہیں ہاں ابھی ہمیں بات سمجھ آئی ہے. جب انہوں نے فذبحوها، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمپل گائے کہی تھی نا، مطلب کوئی بھی گائے اس کو ذبح کر دو. جب بار بار سوال کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے اوپر یعنی کہ اس گائے کی بار بار نشانیاں بتائی ہیں جس کو وہ چڑھاوے کے طور پہ رکھتے تھے یا بت کے نام پہ رکھ دیتے تھے کہ یہ بت ہے ہمارا، چھوڑ دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کی گائے کے بارے میں کہا کہ اس گائے کو ذبح کرو. وہ گائے اس زمانے میں بہت مہنگی تھی. کتنی مہنگی تھی؟ جتنی اس گائے کی کھال ہے نا، کھال بتائے نا کس طرح، جتنی اس کی کھال ہے اس کو بھر کے انہیں سونا دینا پڑا. اس گائے کو کھال رکھ کے جتنی بھی کھال کے اوپر سونا ہے اس کو بھر کے اس کو گرا لگائی ہے، باندھ کے اتنا سونا ان کو دینا پڑا تب ان کو گائے ملی ہے. پہلے ان کو ایسے ہی کچھ ہی قیمت کے اوپر وہ گائے مل جاتی. تو جب اتنی مہنگی ان کو گائے ملی ہے تو انہوں نے کہا فذبحوها، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مل گئی ہے تو ذبح کر دو. لیکن وما كانوا يفعلون، انہوں نے کہا ہم نہیں ذبح کرتے. وَإِذْ قُلْتُمْ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا،
انہوں نے اس گائے کو ذبح نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی نہ کوئی سزا دی ہوگی یا کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا، آگے اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے۔ اب ایک اور اللہ تعالیٰ واقعہ بتاتے ہیں ان کا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اب ان میں سے نا بنی اسرائیل اسی کا واقعہ چل رہا ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، کوئی ایک شخص تھا اس نے اپنے چاچو کو مار دیا ہے، اپنے خاندان میں سے کسی بندے کو مار دیا ہے اور رونے لگ پڑا ہے، مارا خود ہی ہے لیکن رونے لگ پڑا ہے، چیخنے لگ پڑا ہے، پوری قوم کو اکٹھا کیا اور کہتا ہے کہ دوسرے بندے کا نام لگا کے کہتا ہے کہ فلاں بندے نے میرے چاچو کو مار دیا اور اس کے حق میں مجھے بدلہ چاہیے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ اگر اس نے مارا ہے تو لوگ اسے مار دیتے بندے کو، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سارے آئے ہیں اور جھگڑا کرنے لگ پڑے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وہ کام اللہ اس کو نکالنے والے تھے جو وہ چھپا رہے تھے، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کبوتر، اللہ تعالیٰ جس کوئی گائے ہے یا پرندہ ہے، بات سمجھاتی ہوں اصل، چلو بات سمجھا دیتی ہوں، جو بات کیا اس کا ایک ٹکڑا اس مردے کے اوپر مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا، جب انہوں نے مردے کے اوپر مارا ہے تو وہ زندہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، جس طرح میں نے پرندے کو اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ کا کتنا بڑا معجزہ ہوا ہے، اب کوئی انسان ہمارے سامنے مار کے زندہ ہو جائے تو ہم کتنا اللہ پہ، بندہ مارا تھا نا وہ زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس سے پوچھا کہ تمہیں کس بندے نے مارا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو زیادہ رو رہا تھا نا اسی نے مجھے مارا ہے، تو پھر اسی بندے کو سزا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یُریہم کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرتا ہے اور اللہ اپنی نشانی دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے، کیونکہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، ثم قست قلوبکم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب دیکھیں اتنے معجزے اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مثال بیان کرتے ہیں کہ ان کے دل ایسے سخت ہوئے کہ جیسے کوئی پتھر ہو یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ جب اللہ تعالیٰ نے پتھر سے مثال دی نا تو پتھر ایک ایسی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جس بھی چیز کو پیدا کیا ہے نا اس کے اندر ایک جان ہے، وہ بات کرتی ہے نا، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو کہا، اللہ سے بات کی نا اس نے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میری مثال کیوں بیان کی ہے، کیا میں اتنا سخت ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پتھروں کی 3 مثالیں بیان کی ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اللہ تعالیٰ نے پتھروں کو کہا ہے کہ 3 طرح کے پتھر ہوتے ہیں، ایک وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ایک ایسے ہوتے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، دوسرا پتھر ایسا ہے جس میں سے راستہ بن جاتا ہے پانی کا، پھر تیسرا پتھر وہ ہے کہ جو وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جو اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے، اللہ کے ڈر سے گر جاتا ہے۔ تو جو پہاڑ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی آیت آتا ہے سورہ بنی اسرائیل، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی چیز جو اللہ کی کائنات میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن انسان، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔